لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے مقبول و منتخب بندے. اس عنوان کے متعلق ہمارے پاس قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت سورہ حمد کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. اس کی تفسیر میں علامہ وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو تیرے مقبول بندوں کا راستہ ہے. دوسری آیت ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 59 ہے. یعنی کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اس نے منتخب کر لیا ہے. اس کی تفسیر میں علامہ وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں تاریخ کے مذکورہ واقعات پر جو شخص غور کرے گا وہ پکار اٹھے گا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کا انتظام کیا اور پھر ان بندوں کی عقیدت سے اس کا سینہ لبریز ہو جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی کامل طور پر خدا کے حوالے کر کے خدا کے منصوبہ ہدایت کی تکمیل کی. یہ عبارت انہوں نے تذکیر القرآن کے صفحہ 1063 پہ درج کی ہے. اور پہلی عبارت جو سورہ حمد کی تفسیر کے متعلق تھی 7ویں آیت کے، وہ انہوں نے صفحہ 15 پہ درج کی ہے. سامعین اکرام، ان 2 آیات و عبارات میں ہم نے دیکھا کہ خداوند تعالی قرآن مجید میں کچھ مقبول و منتخب بندوں کا تعارف کرا رہا ہے. ان میں سے جو مقبول بندے ہیں ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی تلقین کی گئی ہے، اور جو منتخب بندے ہیں ان پر سلام بھیجا گیا ہے. مسلک وہابیت میں اللہ کے علاوہ بندوں میں سے کسی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ ان کے یہاں مشہور ہے کہ اگر نماز کے دوران کسی غیر اللہ کا تصور آ گیا تو نماز باطل، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود تو بھیج سکتے ہیں مگر سلام بھیجنا ناجائز. سامعین کرام، ان 2 مسائل کے متعلق ہم مختصراً کچھ عرض کریں گے. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ حمد کے بغیر نماز مکمل نہیں، اور سورہ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں ہدایت کر رہا ہے کہ ہم اس سے ان مقبول بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگیں جن پر اس نے نعمتیں نازل کی ہیں. چنانچہ جب ہم نماز میں صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں تو لا محالہ غیر اللہ کا تصور آ ہی جاتا ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بھی مغضوب یعنی جن پر غضب ڈھایا گیا، اور ضالین یعنی جو لوگ گمراہ ہو گئے،
یہ دونوں گروہ بھی غیر اللہ میں شمار ہوتے ہیں جن کا نماز میں خیال آنا ناگزیر ہے۔ چنانچہ اب وہابی حضرات کو یا تو نماز کے دوران غیر اللہ کے خیال والے مسئلے سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، یا سورہ حمد کی اس آخری آیت کی تلاوت کو ترک کرنا ہوگا۔ اب رہا مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا۔ جب خداوند متعال خود قرآن مجید میں اپنے مصطفیٰ یعنی منتخب بندوں پر سلام بھیج رہا ہے، تو وہ ہستی جو تمام منتخب بندوں کی سردار اور جس کا لقب ہی مصطفیٰ ہو، اس پر سلام بھیجنے میں کیا مذائقہ ہے؟ مزید برآں آیہ صلوات یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیہ صلوات میں صرف درود ہی نہیں بلکہ سلام کا بھی ذکر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ صاد سے ہے جس کا مطلب ہے صلوات بھیجو، وسلموا تسلیما سین سے ہے جس کا مطلب ہے سلام بھیجو۔ چنانچہ جب اس آیت سے درود کا جواز ثابت ہوتا ہے تو سلام کا جواز بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ سامعین کرام، ہم نے اس دوسری آیت میں دیکھا کہ یہاں پر چند منتخب بندوں کا ذکر صیغہ جمع میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ یہ افراد کوئی اور نہیں بلکہ آل محمد علیہ السلام میں سے 12 ائمہ ہیں جو سب کے سب منصوص من اللہ اور اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ بندے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔